السلام علیکم۔ ڈیورنڈ لائن افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2200 کلومیٹر لمبی سرحد ہے جو شمال میں واخان سے لے کر جنوب میں ایرانی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سرحد 1890 کے عشرے میں سابقہ برٹش انڈیا کی حکومت اور افغانستان کے امیر کے درمیان ڈیورنڈ لائن معاہدے کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی۔ ڈیورنڈ لائن معاہدہ 12 نومبر 1893 کو کابل میں لکھا گیا، جس میں برٹش انڈین حکومت کی طرف سے سر مورٹائمر ڈیورنڈ اور افغانستان کی طرف سے امیر عبدالرحمن خان نے دستخط کیے۔ سن 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد سے پختون قوم پرست بار بار اعلان کرتے ہیں کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ پختون قوم پرست اس معاملے پر اپنے نقطہ نظر کی حمایت کے لیے کئی دلائل پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان میں سے ہر ایک دلیل کی حقائق کی بنیاد پر جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، ڈیورنڈ لائن معاہدہ 100 سال کے لیے تھا، لہٰذا یہ 1993 میں ختم ہو چکا ہے۔ یہ دعویٰ سچ نہیں ہے۔ اصل ڈیورنڈ لائن معاہدے کا متن یہاں منسلک ہے، اس میں کوئی شق ایسی نہیں ہے جو اسے کسی خاص مدت تک محدود کریں۔ دلیل نمبر 2، امیر عبدالرحمن خان نے اپنی مرضی کے بغیر برطانوی فوج کے دباؤ کے تحت ڈیورنڈ لائن معاہدے پر دستخط کیے اور دیگر افغان سرکاری حکام سے مشورہ نہیں کیا۔ ڈیورنڈ لائن کے معاہدے پر 12 نومبر 1893 کو دستخط ضرور کیے گئے، لیکن دراصل یہ چند پیراگرافوں پر مشتمل ایک مختصر پرنسپل دستاویز تھی جو ہزاروں کلومیٹر طویل سرحد کے کسی تفصیلی سروے کے بغیر لکھی گئی۔ اصل حد بندی تو 4 مشترکہ کمیشنوں نے کی جو برٹش انڈین حکومت اور امیر افغانستان کی طرف سے مشترکہ طور پر اس مقصد کے لیے مقرر کیے گئے۔ یہ 4 کمیشن یہ تھے: ہندو کش کمیشن واخان سے خیبر تک، کرم کمیشن ٹوچی سے خطہ کرم تک، وزیرستان کمیشن گومل سے خطہ وزیرستان تک، اور بلوچستان کمیشن گومل سے پاک افغان ایران ٹرائی جنکشن تک۔ ان 4 کمیشنوں نے 1894 سے 1896 تک ڈیورنڈ لائن کے 7 مختلف حصوں کی حد بندی کی۔ ان سرحدی کمیشنوں کا حد بندی کا کام 2-3 سال جاری رہا۔ کیا اتنے لمبے عرصے پر محیط تفصیلی کام سے، جس میں درجنوں اعلیٰ درجے کے افغان سرکاری حکام اور قبائلی سردار شامل تھے، دور دور تک بھی یہ لگتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن معاہدہ اکیلے امیر افغانستان نے دباؤ میں آ کر بغیر اپنی حکومت کے مرضی کے کیا؟ ایک دلچسپ نکتہ، امیر افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کے معاہدے کے نتیجے میں برطانوی حکومت سے 18 لاکھ روپے کا سالانہ الاؤنس حاصل کیا۔ یہ الاؤنس 1919 تک ہر افغان امیر سالانہ خوشی خوشی قبول کرتا رہا، جب تک کہ تاج برطانیہ نے 1919 کی جنگ کے بعد بطور سزا یہ رقم بند نہیں کی۔ جس معاہدے پر آپ سے زبردستی دستخط لیے جائیں، اس کے تحت آپ 26 سال تک خوشی خوشی الاؤنس حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا دلچسپ نکتہ، زبردستی مجبوراً دستخط کے تمام تر بہانوں کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ افغانستان نے ڈیورنڈ لائن معاہدے کے ذریعے ہزاروں مربع کلومیٹر علاقہ حاصل کیا، جو کہ 1893 سے پہلے افغانستان کا حصہ نہیں تھا۔ افغانستان نے اس معاہدے کے ذریعے ایک آزاد خطہ کافرستان کنڑ کے شمال میں بدخشاں تک حاصل کیا۔ یہ ڈیورنڈ لائن معاہدے کا وہ پل ہے جس کا پختون قوم پرست کبھی ذکر نہیں کرتے۔ پختون قوم پرستوں کی تیسری دلیل، ڈیورنڈ لائن معاہدہ ایک مختصر مدت کا معاہدہ تھا جو امیر عبدالرحمن نے ذاتی حیثیت میں برطانیہ کے ساتھ کیا تھا، حکومتی سطح پر نہیں، اور یہ معاہدہ امیر کی وفات کے ساتھ ہی 1901 میں ختم ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر عبدالرحمن خان کے بعد بھی افغان حکمران متواتر اس معاہدے کی توثیق کرتے رہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے:
پہلی توثیق امیر عبد الرحمن کی موت کے بعد ان کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان اور برطانوی نمائندے سر لوئس ڈین نے 21 مارچ 1905 کو کابل میں مول معاہدہ، جسے ڈین حبیب اللہ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، پر دستخط کر کے ڈیورنڈ لائن معاہدے کی تصدیق و توثیق کر دی۔ دوسری توثیق تیسری اینگلو افغان جنگ کے بعد افغان وزیر داخلہ علی احمد خان کی سربراہی میں افغان حکومتی مشن نے 8 اگست 1919 کو راولپنڈی معاہدے پر دستخط کیے، جس نے ڈیورنڈ لائن معاہدے کی ایک بار پھر توثیق کر دی۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب افغان حکومت نے بطور حکومت ڈیورنڈ لائن معاہدے کی توثیق کی۔ یوں یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ صرف بادشاہ نے از خود دستخط کیے تھے۔ تیسری توثیق برطانوی نمائندے سر ہنری اور افغان حکومت کے وزیر محمود طرزئی نے 22 نومبر 1921 کو کابل معاہدے پر دستخط کیے، جس نے ڈیورنڈ لائن معاہدے کی ایک بار پھر سرکاری تصدیق و توثیق کر دی۔ پختون قوم پرستوں کی چوتھی دلیل ڈیورنڈ لائن معاہدہ برطانوی ہندوستان اور افغانستان کے مابین تھا۔ 1947 میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ ہی مذکورہ معاہدے کی میعاد بھی ختم ہو گئی۔ ریاستوں کے درمیان اس قسم کے سرحدی تنازعات بارڈر ڈسپیوٹس پر ایک مخصوص ویانا کنونشن کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کنونشن کے آرٹیکل 11 میں صاف لکھا ہے کہ کسی معاہدے کے فریقین میں سے ایک یا دونوں کے تقسیم ہو جانے سے اس معاہدے کے تحت کی گئی حد بندیوں اور ریاستی حقوق و فرائض پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ پاک و ہند کی حکومت نے 1947 سے قبل افغانستان کی حکومت کے ساتھ جتنے معاہدے کیے تھے وہ سب 1947 کے بعد بھی اسی طرح لاگو رہیں گے۔ یہاں پر ایک اور اہم ترین نکتے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی وسطی ایشیائی ممالک یعنی کہ سابقہ روس، اسی طرح چین اور ایران کے ساتھ تمام سرحدات کی حد بندی برطانوی حکومت نے کی۔ ان میں سے کسی حد بندی میں افغان حکومت شامل نہیں تھی، لیکن کچھ قوم پرست پختونوں کو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ سرحد سے تکلیف ہے، جس کی حد بندی میں افغان حکومت مکمل شامل تھی، جبکہ باقی تمام ممالک کی سرحدوں سے کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ ان میں افغان حکومت کا کوئی رول بھی نہیں تھا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جس دن موجودہ پاکستانی سرحد والے معاہدے پر امیر عبد الرحمن خان نے سر ڈیورنڈ کے ساتھ دستخط کیے، اسی دن یعنی 12 نومبر 1893 کو اسی سر ڈیورنڈ کے ساتھ امیر عبد الرحمن خان نے ازبکستان تاجکستان سرحد والے معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ پاکستانی سرحد والا معاہدہ نامنظور جبکہ ازبکستان تاجکستان والا منظور۔ یہ کیا ماجرا ہے؟